اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ حال ہی میں ہم نے 2-4 دن سے خبریں بھی سنی اور میڈیا پہ دیکھا، جو شام کے حالات ہیں اس کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو موجودہ مجاہدین ہیں جنہوں نے فتح کر لیا اس کو بشار الاسد بشار کو، تو یہ کیسے لوگ ہیں جو آپ موجودہ؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ شام کے اندر ایک اقلیتی فرقہ نصیریہ ہے جو اپنے کو الویہ بھی اب کہنے لگا ہے، تو یہ نہ صرف خدا کی ذات میں 3 اقانیم کے قائل ہیں بلکہ خدا کے انکارنیشنز کے بھی قائل ہیں کہ انسان کی صورت میں خدا آتا ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا ایک انکارنیشن یا حضرت علی کو انکارنیٹڈ گاڈ مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو وہاں کی میجورٹی ہے اس کے ساتھ بڑے مطالب کیے، نمازیں بند کر دیں، ان کو مساجد پہ تالا لگا دیا، اور اب یہ تو خیر ایک مذہبی بنیاد تھی، مگر حکومتی بنیاد پر انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اگر ان کے اپنے اندر بھی کوئی بغاوت یا کوئی ان کے وہاں اصلاح کی کوشش ہوئی ہے تو اس کو بھی انہوں نے بڑی سختی سے کچلا ہے۔ تو بشار جو تھا وہ نصیری ضرور تھا، مگر اس کو اپنے اقتدار کے لیے، یعنی اسد جو ہے یہ اپنے اقتدار کے لیے کام کرتا تھا، تو یہ لوگ کوشش کر رہے تھے۔ لیکن روس جو تھا، رشیا، یہ جو مجاہدین ہیں ان کے خلاف تھا، اور کئی دفعہ اس نے بشار کی مدد ایسے اوقات میں کی ہے کہ اگر وہ مدد نہ کرتا رشیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت پہلے غلبہ حاصل کر لیتے، مگر یوکرین کی وجہ سے روس جو ہے ادھر مشغول ہو گیا، تو اس کی نتیجہ بہت ہی یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بنا دیا۔ اللہ کا ایک اسکیم میں کہوں گا کہ اللہ نے ایسا بنا کیا، ورنہ انسان تو کچھ بھی کرتا رہے۔ بہرحال اب یہ مسئلہ ہے کہ اسرائیل نے ایسے وقت میں جب انہوں نے قبضہ کیا تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایک جنگ کر کے جیتتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس اسرائیل سے مقابلہ کرنے کا اتنی ایبیلٹی شاید نہ ہو، تو اس نے پھر کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بہرحال یہ مظلوم لوگ تھے، لیکن میں اگر میری آواز ان تک پہنچے اور کوئی ترجمہ کر کے دے تو ان سے یہ ہے کہ بھائی آپ اسلام ضرور نافذ کریں، مگر اتنی سختی سے نہ کریں، بلکہ مائنورٹیز جو ہیں، حتیٰ کہ نصیریہ کو بھی جیسے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ دیجیے، ریلیف دیجیے، وہ بدلے مت لیجیے، پھر ان کو ان کی مذہبی آزادی دیں۔ یہ نہیں کہ بھائی انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تو ہم یہی اسی طرح کے بیانات آئے ہیں۔ تو یہ ایک تحریک چلی ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک تحریک چلی، اور اب آپ نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں شام میں بھی تحریک چلی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جہاں بھی جبر ہوگا اور جہاں بھی مائنورٹیز جو ہیں وہ حکومت کر رہی ہیں، وہ دھیرے دھیرے کم لگتا ہے کہ مائنورٹی حکومت جائے گی اور مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں غلبہ اور بھی ملے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے وہاں ہم لوگ کیونکہ انسان ہیں، اور انسان کے وہاں 50 سال 100 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، لیکن قومی اقوام عالم میں اور تاریخ کے اندر اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، 1000 سال بھی کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اب یہ ماضی کا فتنہ جو بشار کے حکومت تھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ کبھی بھی دوبارہ نہ اٹھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض ممالک کو جن کو بشار سے یا آپ اس کا اسد نام لیں کوئی فوائد تھے ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، جیسے ہم روس سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس کو ٹرائل میں پیش کریں، بشار کو اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل ہو، جو اس نے ظلم کیے ہیں وہ ثبوت ہو جائے تو اس کو وہی سزا ملنی چاہیے۔ آخر نازیوں کو بھی تو ملی ہے، تو لوگ کہتے ہیں بشار نے جینوسائیڈ کیا، میں کہتا ہوں ہولوکاسٹ کیا ہے۔ یہ صرف ہولوکاسٹ یہودیوں کا نازیوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اہل شام کا بھی ہولوکاسٹ ہوا، تو اس کو غور سے کریں، بہت ظلم ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ شام کا ایک اچھا رخ پیش کریں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ جزاک اللہ۔